نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سنی دعوت اسلامی کی عظیم الشان ہفتہ واری سنی اجتماع میں میں نے چاہا کہ میرے دادا استاد جلالت العلم استاذ العلماء حضرت علامہ الحاج الحافظ عبدالعزیز محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ یقیناً اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت والرضوان کی ذات اور ان کی خدمات پوری دنیا میں فروغ سنیت اور فروغ مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے متعارف بھی ہے، اور ان کا احسان قیامت تک امت مسلمہ چکا نہیں سکتی۔ آج شرق سے لے کر غرب اور شمال سے لے کر جنوب تک جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے تو حضور حافظ ملت علیہ رحمت والرضوان کے فیضان علم کا جلوہ آپ کو دکھائی دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ حضور حافظ ملت علیہ رحمت والرضوان کے ادارے کے فضلاء مصباحی علماء پوری دنیا میں تحفظ اور فروغ اہل سنت میں محنت و مشقت کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور حافظ ملت علیہ رحمت والرضوان کی ذات وہ عظیم ذات تھی جن کی زندگی میں سادگی، جن کی زندگی میں قول و عمل میں اتفاق، جن کی زندگی ایک عابد شب زندہ دار کی حیثیت سے، جن کی زندگی درد امت میں اور جن کی زندگی اصلاح معاشرہ میں گزرتی ہوئی دکھائی دے گی۔ ان کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نظر نہیں آتا جو یاد الہی سے غفلت کے اندر یا فکر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے غفلت میں گزرتا ہوا دکھائی دے۔ بڑے نباز تھے حضور حافظ ملت، بڑے رمز شناس تھے حضور حافظ ملت، حالات کا بڑا ادراک تھا حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کو۔ وہ جانتے تھے کہ موجودہ دور کے اندر مسلمانوں کی سچویشن کیا ہے اور تباہی اور بربادی کا سبب کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان نے ہر قسم کی پریشانیوں کو سہ کر، تکالیف کو سہ کر ایک ایسا ادارہ ہی نہیں بلکہ ایسے افراد عطا فرمائے جن کی بنیاد پر آج کروڑوں مسلمانوں کے سینوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع اور علم کی شمع روشن دکھائی دے رہی ہے۔ وہ عظیم سیاسی مفکر بھی تھے، مدبر بھی تھے، محدث بھی تھے، معلم بھی تھے، مربی بھی تھے، لیکن آج میں مختصراً حضور حافظ ملت علیہ رحمت والرضوان کی زندگی کے دو واقعات اور ایک آپ کا قول آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جس سے آپ محسوس کر سکیں گے کہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان کس قدر انسانوں کی فکر رکھتے اور مسلمانوں کے درد کا مداوا بننے کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں اپنی باتوں کو کس طریقے سے پہنچاتے اور زندگی میں انقلاب پیدا کرتے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان سے ایک خطیب نے دریافت کیا کہ حضور یہ بتائیے،
خطابت کے میدان کے اندر جوہر ہم بھی دکھاتے ہیں، لفظوں کی بوچھار ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری گفتگو کی سچویشن ایسی ہوتی ہے، لوگ سنتے ہیں، داد تحسین دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی زندگی عام روش کے مطابق ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ تھوڑا بہت اثر قبول کرتے ہیں، باقی کی زندگی ایسی ہی، باقی کے افراد کی سوچ ایسی ہی نظر آتی ہے۔ لیکن یا حضور حافظ ملت آپ یہ بتائیں کہ آپ جب کوئی کلام فرماتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو آپ کی گفتگو کا اثر دل میں ہوتا ہے، اور دل کے نہا خانے کے اندر آپ کی گفتگو کا اثر پہنچتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو آپ کے قول میں اللہ نے یہ تاثیر کس وجہ سے پیدا فرمائی؟ جملہ خطبہ، جملہ فقہا، جملہ داعیان دین حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کی اس قول کو دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں، جو ایک خطیب کے کہنے پر آپ نے جواب میں ان کو ارشاد فرمایا تھا۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمۃ والرضوان نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھی، میرے بھائی، آپ مجھ سے یہ دریافت کر رہے ہیں کہ اللہ نے زبان میں تاثیر کیوں پیدا فرمائی، تو سن لو، ہمیشہ سچ بولو، اللہ تمہاری زبان میں بھی تاثیر پیدا فرما دے گا۔ بظاہر یہ ایک جملہ ہے، لیکن اس جملے کی معنویت اور اس جملے کی فضیلت پر اگر کوئی خطیب خطاب کرنا چاہے تو گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہے، لیکن حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے کئی پہلو کو اجاگر کر دیے کہ اگر گفتگو غیر مؤثر ہوتی ہے تو کہیں اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، ہماری زبان اکثر اوقات کے اندر کذب کے ساتھ اور جھوٹ کے ساتھ تو آلودہ نہیں ہوتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات لوگوں کے دل کے نہا خانے میں اتر جائیں تو حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کی اس قول پر عمل کریں، ہمیشہ سچ بولیں، اللہ زبان میں تاثیر پیدا فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور واقعہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمۃ والرضوان کا اور ایک قول حضور حافظ ملت علیہ الرحمۃ والرضوان کا اصلاح سے متعلق سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ کا وجدان، آپ کا ضمیر کہہ اٹھے گا، یقیناً آج پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ایسے مصلح پیدا فرمائے اور ایسا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کرنے والا پیدا فرمائے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت والرضوان سے متعلق ایک واقعہ ہے کہ اللہ اکبر، آپ کہیں دورے پر تشریف لے جا رہے تھے۔ ہوتا یوں تھا کہ ہر خطیب سے پہلے کوئی نہ کوئی سریلی آواز والا نعت خواں ہوا کرتا تھا۔ ایک نعت خواں جس کی آواز بڑی بہترین تھی اور اس زمانے کا وہ مشہور نعت خواں بھی تھا، اس نے حضور حافظ ملت علیہ رحمت والرضوان کا دامن پکڑا اور حضرت کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ ٹرین ایک جگہ رکی، حضور حافظ ملت علیہ رحمت والرضوان نماز کے لیے اترے۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے نماز پڑھی، لیکن وہ نعت خواں صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ادھر ادھر ٹہل کر اپنا وقت انہوں نے مکمل کر لیا۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت والرضوان نے محسوس کیا کہ اس نعت خواں نے نماز نہیں پڑھی، تو آپ نے بعد میں اس سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا حضور وضو کا مشین خراب تھا، میرا وضو نہیں تھا اور مشین خراب ہو گیا تھا، تو میرے پانی کا انتظام نہیں تھا، اس لیے میں نے وضو نہیں کیا۔ اب حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کا ایک جملہ، جس جملے کے اندر ہزاروں معنویت سمائی ہوئی ہیں، آپ اندازہ لگائیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ مشین تو بگڑتا ہے، انسان کو نہیں بگڑنا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیے، انسان کو نہیں بگڑنا چاہیے، اس ایک جملے کے اندر کتنی طاقت ہے اور کتنی معنویت ہے۔ اللہ والوں کا حال یہی ہوتا، وہ لمبے چوڑے خطاب اور لمبی چوڑی اصلاح کی بجائے چند جملوں میں انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتے، اور یہ حکمت بھرے جملے انہی کے دلوں سے نکلا کرتے ہیں اور انہی کی زبان سے نکلا کرتے ہیں جن کی زندگی
تقوی سے آراستہ ہوتی ہے، اور جن کا لباس بھی تقوی کا ہو، جن کی غذا بھی تقوی کی ہو، جن کی زندگی بھی تقوی میں گزرتی ہو، ایسے لوگوں کی زبان میں اللہ تاثیر اور زبان پر حکمت کے بول عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مقام پر حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دل کی موت سب سے بڑی موت ہے، اس لیے دل کو مرنے سے بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ پوچھنے والے نے پوچھا، حضور یہ تو بتائیے دل کی موت کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں، کہے لگانا، غفلت کا شکار ہو جانا، زیادہ کھانا پینا، زیادہ ہنسنا، زیادہ فضول گوئی کرنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو دل کو موت سے ہمکنار کر دیتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص دل کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو ذکر الہی کرے، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے، اور اللہ کے ذکر سے غفلت نہ برتے، اللہ عز و جل اس کے دل کو زندگی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے یاد رکھیں، دل کی موت سے اگر بچنا ہے تو ذکر الہی کو اپنے لیے لازم کر لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ زبان میں تاثیر پیدا کرنا ہے تو ہمیں سچ کو اپنا وتیرہ بنانا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم انسان ہیں، ہمیں بگڑنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، یوں اگر حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے اقوال پر تفصیلی گفتگو کی جائے تو آپ کا ایک ایک قول، آپ کا ایک ایک ارشاد، آپ کے ملفوظات اتنی جامعیت رکھتے ہیں کہ ہر جملے پر، ہر ملفوظ پر تفصیلی خطاب ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کا سب سے بڑا کارنامہ وہ دینی ادارہ ہے جو آج الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور مصباح العلوم کے نام سے پوری دنیا کے اندر علم کے فیضان کو بانٹ رہا ہے۔ میں نے بہت سارے مزارات پر حاضری دی، لیکن کسی مزار پر یہ منظر نہیں دیکھا جو مزار پر میں نے حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے منظر دیکھا۔ وہ یہ ہے، کچھ مرتبہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا اکثر حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے مزار اقدس پر بہت سارے بچے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے مجھے دکھائی دیے۔ اندازہ لگائیں کتنی برکتیں اور انوار حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کی قبر انور پر نازل ہو رہے ہوں گے، اور کتنا ثواب حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کو مل رہا ہوگا ان کے مزار اقدس کے اندر، اور ان کے درجات کتنے بلند ہو رہے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان عام عالم یا صرف درسگاہ میں علم حاصل کرنے کے بعد علم کی سند حاصل کرنے والے صرف خالص عالم کی جو ہے وہ آپ فوج تیار کرنا نہیں چاہتے تھے، ایک ایسے علماء کی فوج تیار کرنا چاہتے تھے جو متحرک ہوں، جو فعال ہوں، جو بعمل ہوں، با کردار ہوں، علم کے ساتھ ساتھ اخلاق کے زیور سے آراستہ ہوں، عربی ادب سے آشنا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ جہاں کہیں بھی جائیں اللہ عز و جل کی رضا اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن کریں۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کی یہ کاوش اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی۔ آج صرف ان کے شاگردوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو صرف ان کے شاگردوں کے کارنامے کو جمع کیا جائے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ کارنامے ہی بہت بڑے آپ کے سامنے دکھائی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کا اس امت پر بے پناہ احسان ہے، بے پناہ کرم ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان محبت کو عام کرنے والے علماء کی جماعت سب سے زیادہ اگر کہیں کے فارغین نظر آئیں گے تو وہ الجامعۃ الاشرفیہ کے نظر آئیں گے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کسی علاقے کے اندر اگر ایک مصباحی عالم پہنچ جاتے ہیں تو اس علاقے والے محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اب یہاں علم کا پہاڑ آ چکا ہے، اس کو یہاں سے ہلانا آسان نہیں ہے، اور پھر وہ ناموس رسالت کا محافظ بھی ہوتا ہے اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ کے روشن کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور ان کے وہاں پہنچتے ہی پورے ماحول کے اندر سنیت کی فضا بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ
حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان کے مرقد انور پر خوب انوار و تجلیات کی بارش فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کے فیضان علم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ ان کے ملفوظات کو دل کے نہا خانے میں جگہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔